اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ تو سورۃ الفاتحہ بہت خاص سورت ہے، مفسرین نے اس کے 36 نام گنوائے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں وہ عطا کی ہیں، وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا نام بہت بابرکت نام ہے، اور جب بسم اللہ کہہ دیا تو یہاں اللہ کا صرف اللہ ہی نام نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کے ساتھ، ان تمام ناموں کا ذکر کرتے ہوئے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ الرحمن، وہ جو بہت مہربان ہے، جس کی رحمت بہت عام ہے۔ الرحیم، جو بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان میں واسع وسیع رحمت کا ذکر ہے، اور رحیم میں واصل مسلسل رحمت کا ذکر ہے۔ تو جس چیز پر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں برکت بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا آغاز بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ کے نام سے پہلے جیسے کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ بھی سنی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھی جاتی ہے ابتداء میں قرآن سے پہلے، تاکہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، تاکہ قرآن جس مقصد کے لیے اترا ہے، جو پیغام ہمیں دیتا ہے، وہ ہم پورے کا پورا حاصل کر سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمد کلہ، ہر طرح کی، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ یاد رکھیے کہ حمد قولی ہوتی ہے، زبانی ہوتی ہے، اور حمد کے لیے ایک لفظ شکر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شکر دل میں بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور عمل سے بھی ہوتا ہے، جبکہ حمد ساری کی ساری زبان ہی سے ہوتی ہے، قول ہی سے ہوتی ہے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، وقال الحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ کی تعریف، کیوں اللہ کی تعریف؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر نعمت قرآن جو ہمیں ملی ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے اس موقع کو جو آسان کیا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے ہمیں کوشش کرنے کی ہمت دی، اس نے ہمیں یہاں لا بٹھایا، اس نے ہمیں اپنے ذکر کا شوق دیا، اپنی محبت عطا کی، اور اپنی تعریف کے قابل بنایا۔ یاد رکھیے اگر ہم تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ اس وقت بھی آسمان تسبیح کر رہا ہے، یہ زمین تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز، حجر شجر سب کے سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمارے دل سے نکلی ہوئی تعریف ہماری زبان سے ادا ہو تو ایک دفعہ بھرپور انداز میں کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی ساری نعمتوں پر جو اس نے ہمارے پیدائش سے پہلے ہمارے لیے تیار کی، جو اس نے ہمیں اس زندگی میں عطا کی، اور جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے آخرت میں تیار کر رکھی ہیں، ان ساری نعمتوں پر اللہ کی تعریف ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب کا پیدا کرنے والا، سب کی تدبیر کرنے والا، سب کا مالک۔ اس کی طرف سے ہم سب آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور یہ میزان یعنی جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، تو جب ہم دل سے الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ یعنی بندے جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، اور قیامت کے دن بھی افضل ترین بندے وہی ہوں گے جو حمادون ہوں گے، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ کیوں کرتے ہیں تعریف؟ کیونکہ وہ رب ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف یہ کہ رب ہے جس نے پیدا کیا، بلکہ اس کی مہربانیاں ہے کہ اس نے ہمیں رزق بھی دیا، اس نے ہمیں زندگی کے سارے سامان بھی دیے، اور اس کی یہ رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، مسلم، مومن، کافر، منافق،
ہر ایک پر اس کی رحمت ہے، اسی لیے وہ اس کو زندگی اور نعمتیں عطا کیے ہوئے ہے، اور اس کی خاص نعمت اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، الرحیم کی صفت جس کے لیے آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی رحمت جاری رہے گی، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور اس کی خاص رحمت جس کو جنت کہا گیا ہے کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے اور تجھ میں جس کو چاہوں گا داخل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنی رحمت سے داخل کرے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف رحمت کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 4 دفعہ اس کی رحمت کا ذکر ہو چکا ہے، 2 دفعہ بسم اللہ میں اور 2 دفعہ یہاں پر سورۃ الفاتحہ میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کیونکہ وہ سب کا پالنے والا ہے، اس کی تعریف ہے کیونکہ وہ رحمتوں سے بھرپور ہے، اس کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور پھر مالک یوم الدین بھی ہے، یعنی جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جس دن ہم سب کو اپنے اعمال کا بدلہ اور جزا دی جانے والی ہے۔ اور اس دن من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آیا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہ دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی جب تو تعریف کے لائق ہے اور ساری نعمتیں اور رحمتیں تیری طرف سے ہیں تو پھر عبادت کا مستحق بھی تو ہی ہے، تیرے ہی آگے ہم جھکتے ہیں۔ اور عبادت مشتمل ہوتی ہے 2 اہم چیزوں پر، شدید محبت اور شدید تعظیم پر، کہ ہم اللہ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں اور اس بنا پر اس کے آگے جھکتے بھی ہیں، اور پھر مدد بھی اس سے مانگتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں دعا بھی مانگی جا رہی، کیونکہ دعا جو ہے تمام عبادات کا نچوڑ ہے، تمام عبادات کا خلاصہ ہے، اور سب سے نفع بخش دعا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ نفع مند دعا کون سی ہے، یعنی سب سے اچھی دعا کون سی ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے۔ پھر میں نے سورۃ الفاتحہ کی اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس دعا کو پا لیا۔ اور پھر عبادت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ صرف دل سے محبت کرنا اور صرف دل میں اللہ کی تعظیم اور بڑائی رکھنا، بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی دینا۔ اسی لیے نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے۔ تو عبادت صرف قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے، عبادت ظاہری اور باطنی ہر طرح کے اقوال اور اعمال، 4 لفظ یاد رکھ لیں، ظاہری، باطنی، اقوال، اعمال، ہر طرح کے اعمال کے اوپر مشتمل ہے، جو بھی ہم اللہ کی پسند اور رضا کے مطابق کرتے ہیں، یعنی جو بھی بات، جو بھی سوچ، جو بھی ایکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس پر ہم اجر دیے جاتے ہیں، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مانگنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مانگنے کی بڑی چیز ہدایت ہے، ہدایت سب سے اہم چیز ہے۔ ہدایت مل گئی تو انسان کو تقویٰ حاصل ہو جائے گا، اور تقویٰ حاصل ہو گیا تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، اور انسان کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اسی لیے ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ دن کی نمازوں میں 17 بار کم از کم جو فرائض ہیں ان میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت بھی سیدھے راستے کی دے، کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ دعا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا مانگتے رہا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ، یعنی میں ادھر ادھر نہ بھٹک جاؤں۔ اور پھر انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر، اور ہدایت سیدھے راستے کی، وہ راستہ جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچا دے اور جنت الفردوس تک پہنچا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا راستہ۔ یعنی ہمیں نیک لوگوں کا راستہ چاہیے۔ کون ہے ان میں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، ان سب کا راستہ چاہیے۔ یا رب العالمین، جیسے انہوں نے اعمال کیے اور جیسے وہ تیرے لیے خالص تھے، ہمیں بھی اپنے لیے ایسا ہی خالص کر لے، اور ہمیں بھی نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں سے بچا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، کہ جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، راستہ چاہیے ان کا کہ جو اللہ کے راستے پر ہمیشہ چلتے رہے۔